بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة واصطفى من بني هاشم واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من هاشم فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. رواه ابن حبان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات ماہ ربیع الاول کے آغاز سے آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ وار گوش گزار کیے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے سنانے کی، اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے ہمیں سچی پکی کامل محبت بھی نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعوں میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 12 بیٹے عطا کیے،
اور یہ 12 کے 12 بیٹے اطراف عالم میں پھیلے اور سب کو ہی اللہ نے اپنے اپنے علاقے میں سرداری نصیب فرمائی، سب کے سب ہی سردار تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے زیادہ مشہور ہیں، ایک کا نام ہے قیدار اور ایک کا نام ہے ثابت۔ یہ قیدار مکہ مکرمہ میں رہے، ان کی نسل، ان کی اولاد زیادہ تر مکہ مکرمہ میں ہی پروان چڑھی، اور ثابت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بیٹے ثابت کی ہی اولاد میں سے ہے۔ یہ ثابت بھی بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی اولاد بھی مکہ مکرمہ اور اطراف مکہ مکرمہ میں آباد تھی۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کے سب سے بہترین اور سب سے عالی شان نسب کے اندر پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلسلہ نسب ہے، جو آپ کی سنہری لڑی ہے، جو شجرہ نسب ہے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی چنیدہ، منتخب کیا ہوا اور اپنے وقت کے عظیم افراد پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے جو تم میں سے ہی ہے، تمہاری قبیلے، تمہاری خاندان، تمہاری نوع بشریت سے تعلق رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں اور سید البشر ہیں اور فخر بشر ہیں۔ نوع بشریت کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں ایک کو ہی اپنا حبیب بنایا، اور وہ حبیب انسانوں میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اس بات پر وہ بہت اختلاف کرتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں، اور اگر کوئی بشر کہتا ہے تو پھر اس سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے جیسا کہہ دیا۔ یاد رکھے، میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فخر سادات حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اللہ پاک نے پہلے پوری کائنات کو سجایا، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے سید الاولین، اے سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر اور اسلاف کا عقیدہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی صف میں سے خارج کرنا، نوع بشریت سے نکالنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی ہے، قرآن پاک کا انکار بھی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج،
آپ پہ آنے والے سارے حالات یہ سب بتاتے ہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ آپ ان سے کہیں، سورۃ الکہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہونے میں، انسانیت کی نوع میں سے وہ تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے میں، انسان ہونے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کہا جاتا ہے، بشر کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے دیکھو، ایک پتھر ہے، سڑک پہ ڈالے جانے والا پتھر، ایک عام سا پتھر جو پاؤں کی ٹھوکر بنتا ہے، اور ایک پتھر ہے جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، جو کوہ نور ہے، جو کسی کے تاج کا حصہ بنتا ہے، تو کسی کے خوبصورت ہاتھوں میں انگوٹھی کا حصہ بنتا ہے، کسی کے گلے کا لاکٹ بنتا ہے، یا کسی کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ استعمال کرنے کے لیے، اچھے مقام پہ استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی عقل مند انسان ایسا ہے جو کہے کہ عام پتھر اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں؟ کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے پتھر پتھر ہے، ہیرا ہیرا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی عقل مند انسان یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہیرا پتھر نہیں ہے۔ ہیرا پھر بھی کیا ہے؟ پتھر ہی ہے۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فخر بشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام انسانیت کا آپ کو اللہ نے سردار بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بشر نہیں ہیں۔ آپ ہیں کیا؟ بشر ہی ہیں، نوع بشریت سے تعلق رکھتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عظمت، یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کو یوں پڑھتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم کی بجائے اس کو پڑھتے انفسکم۔ انفس کا معنی ہے تمہارے نسب میں سے، تمہاری دنیا کے اندر چلنے والے انساب میں سے، تمہاری دنیا کے اندر پائے جانے والے شجرہ نسب میں سے، سب سے عالی شان نسب کے اندر اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ نام کے ایک شخص گزرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا، پھر فرمایا وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشٍ مِّن کنانہ، پھر اللہ پاک نے کنانہ کی اولاد میں سے قریش کا انتخاب کیا، پھر فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن بنی ہاشم من قریش، قریش میں سے اللہ پاک نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، بنی ہاشم کی ساری اولاد میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ فرمایا فَأَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدم وَلَا فَخْرَ، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن میں اس بات پہ تکبر نہیں کرتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے سردار کون ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے
ایک معمولی سی بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی، تقدیر میں لکھا تھا ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا فنسی آدم، آدم علیہ السلام کو بھول لگ گئی۔ اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، جہاں مرضی آؤ جاؤ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بھول لگ جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے، ایک آزمائش کے لیے کہہ دیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یہ تو جناب اس درخت کو کھائیں گے تو ہمیشہ آپ یہیں پہ رہیں گے، اور گئے بھی اللہ کی محبت میں کہ آپ اللہ کے قریب ہی رہیں گے، اللہ کا قرب ہمیشہ آپ کو نصیب رہے گا۔ اس کی پاداش میں جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یہاں دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، روتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری اولاد کے آنسو ایک طرف، اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف۔ اللہ کی محبت میں کیسے کیسے وہ روئے۔ پھر بالآخر اللہ پاک سے یوں دعا کی۔ یہ فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے، اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن فضیلت کے لیے یہ حدیث مبارک بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف کر دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم، آپ محمد کو کیسے جانتے؟ آپ محمد کو کیسے جانتے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے محبوب، میں نے جنت کے گیٹ پر جب نظر ڈالی تو گیٹ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں وہیں سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچی ہستی ہے، بہت بلند و بالا مقام رکھنے والی ہستی ہے، جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم، واقعی ایسا ہی ہے، یہ ہیں تو تیری اولاد میں سے، ہیں تو تیرے بیٹوں میں سے، لیکن اگر میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو اسم احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہ بنائی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن اس پہ میں تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، ناز نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور فرمایا انا اول من تنشق بہ الارض، میں ہی سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا، میں ہی سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا اور میں باہر نکلوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع وانا اول مشفع، میں ہی سب سے پہلا انسان ہوں گا جو بارگاہ خداوندی میں سفارش کروں گا انسانیت کی، اور میں ہی سب سے پہلا انسان ہوں گا جس کی سفارش اللہ قبول بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے بہترین نسب کے اندر پیدا کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، سارے بول دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جو نسب عطا کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک آپ کی لڑی کے اندر آپ کے اجداد میں ایک نام آتا ہے عدنان، وہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ نسب نقل کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہیں تک نسب ثابت ہے، اس سے آگے جو نسب ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کذب النسابون، اس سے آگے جو نسب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ کسی کو علم نہیں کہ اس سے آگے کون کون کیسی کیسی لڑی میں رہا۔ بہرحال تاریخی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک دوسری کتاب جو تاریخ کے متعلق ہے اس میں آپ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچایا ہے، لیکن میں پہلے وہ نسب عرض کر دیتا ہوں جو عدنان تک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام ہے عدنان۔ عدنان کے بیٹے ہیں معد، معد کے بیٹے ہیں نزار، اور نزار کے بیٹے ہیں مضر، ان کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ہیں نظر، نظر کے بیٹے ہیں مالک، مالک کے بیٹے ہیں فہر، فہر کے بیٹے ہیں غالب، غالب کے بیٹے ہیں لوئی، اور لوئی کے بیٹے ہیں کعب، کعب کے بیٹے ہیں مرہ، اور مرہ کے بیٹے ہیں کلاب، کلاب کے بیٹے ہیں قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نسب ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثابت ہے اور جو خوبصورت نسب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اس سے آگے بھی لکھا ہے، بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن ان کی دوسری کتاب تاریخ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ عدنان کے والد ادب ہیں، ادب کے والد المقوم ہے، المقوم کے والد تاریخ ہیں، تاریخ کے والد یشہب ہیں، یشہب کے والد یعرب ہیں، یعرب کے والد ثابت ہے، اور ثابت کے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب عظیم حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کو علماء نے یوں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے والد وہب ہیں، اور وہب کے والد عبد مناف ہے، عبد مناف کے والد زہرہ ہیں، اور زہرہ کے والد کلاب ہیں۔ یہ وہی کلاب ہیں جو آگے آپ کی لڑی میں آ رہے ہیں۔ گویا دونوں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شاندار عظیم الشان نسب کے اندر پیدا ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما بغا من امرات نبی قط، اللہ نے اپنے کسی بھی نبی کی جو بھی لڑی بنائی ہے، کسی بھی نبی علیہ السلام کی جو بھی لڑی جو بھی نسب ہے ان کا، اس نسب کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خاتون نے نعوذ باللہ زنا کاری کی۔ پاک اور صاف ستھرا نسب ہوتا ہے اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کی بیوی والدہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کافرہ تھی لیکن سلسلہ نسب انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ دونوں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے حرم میں تھیں، لیکن حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کی ماں، بیوی، بہن، بیٹی نے کبھی برائی کا سامنا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے نسب کو ایسے عالی شان اور صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی پاک دامن ہوتا ہے، اللہ اس کے پاکیزہ دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دیتا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عظیم بھی انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ جناب بول دے ذرا، سارے بول دے، آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ سارے بول دے ذرا، زور سے بول دے، نام کیا ہے ان کا؟ عبداللہ۔ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم۔ ہاشم کے والد کا نام عبد مناف۔ عبد مناف کے والد کا نام قصی۔ یہاں تک تو ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے کم از کم، قصی تک تو ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے۔ اور یہ قصی جو ہے یہ آپ کے دادا کے پردادا ہے۔ قصی آپ کے دادا کے آپ کے دادا عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہاشم، ہاشم کے والد عبد مناف، عبد مناف کے والد قصی۔ یہ 4-5 حضرات کا تعارف آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ قصی جو ہے یہ آپ کے اجداد میں بڑے عظیم انسان گزرے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مینجمنٹ کی بڑی اچھی صلاحیت دی تھی، بہت اچھے مینیجر تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے تمام قبائل جو اس وقت تک آپس میں دست و گریبان تھے، قصی نے ان کو ایک مشترکہ حکومت کے اندر اکٹھا کیا، ایک اتحاد بنایا ان کا، اور ان سب کو متحد کر کے مکہ مکرمہ کی انتظامی جو کمیٹی ہے وہ ایک قائم کی، اور سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پارلیمنٹ جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، وہ دار الندوہ بنانے والے یہی قصی تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا یہ قصی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مکہ کے اندر دار الندوہ قائم کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر مختلف محکمے بنائے۔ یہ محکمہ حج ہے، یہ محکمہ حاجیوں کو پانی پلانے کا محکمہ ہے، یہ محکمہ حاجیوں کی خدمت کرنے کا محکمہ ہے۔ کسی کو رفادہ کا نام دیا، کسی کو سقایا کا نام دیا، کسی کو حفاظت کا نام دیا، مختلف محکمے بنا کر لوگوں کو ان میں ایڈجسٹ کیا، اور ایک متحدہ انتظامیہ تشکیل دے کر مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا قصی تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے تھے عبد مناف۔ عبد مناف کا جو اصل نام ہے وہ ہے مغیرہ، لیکن ان کو پیدا ہونے کے بعد مناف نامی بت کے پاس لے گئے، کیونکہ بت پرستی تو تھی ان میں، تو بت کے پاس لے جا کر اس پہ چڑھاوا چڑھایا، تب سے ان کا نام عبد مناف ہو گیا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں اللہ پاک نے جس کو عظمت دی وہ تھے ہاشم۔ ہاشم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، آپ کے دادا کے والد۔ ان کا تذکرہ اور پھر آپ کے دادا اور والد کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی یہ سلسلہ وار سیرت طیبہ پاکیزہ سنہری سیرت ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 12:45 پہ کوشش کریں کہ ہم کام شروع ہو جائے کرے، بیان کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور کوشش ہوگی کہ 1:18 1:19 تک ہم اس کو مکمل کر دیں تاکہ جمعہ بھی بر وقت ہو سکے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے آپ بر وقت تشریف لائیں تاکہ اپنے محبوب کی سنہری سیرت مبارکہ کو سن کر ایمان بھی تازہ ہو، اللہ کے محبوب کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سنت ادا فرمائیں۔